لیکن اب خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے سب سے بڑے اور خفیہ ایٹمی پروگرام کے مرکز ڈیمونا نیوکلیئر ریسرچ سائٹ کے ارد گرد 4.1 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو سطح زمین سے محض 10 کلومیٹر نیچے تھا، اور اس زلزلے کے بعد کسی طرح کے آفٹر شاکس بھی محسوس نہیں کیے گئے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس زلزلے سے 2 روز قبل اسرائیلی حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر اسرائیلی عوام کے لیے ایک انتباہ بھی جاری کیا گیا تھا، اور اس انتباہ میں زلزلے کی ممکنہ پیش گوئی کرتے ہوئے اسرائیلی عوام کو محتاط رہنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی تھی۔ اور اس انتباہ میں کہا گیا تھا کہ اگر زلزلہ محسوس ہو تو ایسی صورت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حفاظتی انتظامات کریں اور کھلی جگہوں پر منتقل ہو جائیں تاکہ کسی طرح کے نقصانات سے محفوظ رہا جا سکے۔ اور اس انتباہ کے 2 روز بعد 4.1 شدت سے آنے والے زلزلے نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے، کیونکہ آج تک دنیا کے بڑے بڑے ممالک، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان بھی زلزلے کی قبل از وقت پیش گوئی کرنے میں قطعی طور پر ناکام رہے ہیں۔ آج تک جتنے بھی ریسرچ پیپرز سامنے آئے ہیں اس میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ زلزلے قدرتی طور پر آتے ہیں، یہ غیر متوقع عمل ہے، اور اس کے حوالے سے کسی طرح کی واضح پیش گوئی نہیں کی جا سکتی محکمہ موسمیات کی طرح کہ جناب 24 گھنٹے کے بعد بادل وہاں تک آ جائیں گے اور برس جائیں گے۔ زلزلے کے حوالے سے سائنسی بنیادوں کے اوپر آج تک نہ تو کوئی پیش گوئی کی جا سکی ہے اور نہ ہی زلزلے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی پیش گوئی درست ثابت ہو سکی ہے۔ لیکن اسرائیلی انتباہ اور اس انتباہ کے محض 2 دن کے بعد زلزلہ آنا، اور زلزلہ بھی ڈیمونا کی نیوکلیئر ریسرچ سائٹ کے قریب صحرا میں آنا، بہت ہی معنی خیز بھی ہے اور مشکوک بھی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اس زلزلے کے آنے کے بعد مختلف اسرائیلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس زلزلے پر اظہار مسرت کیا ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے ڈیٹرنس اور طاقت میں اضافے پر جو ہے وہ خوشی منائی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ سوال بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس زلزلے سے محض 12 گھنٹے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کر کے ایران پر وہ حملہ جو کہ مکمل طور پر تیار تھا، اور جو طیارے تھے وہ پرواز کرنے جا رہے تھے ایران پر حملے کے لیے، لیکن اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو نے واضح طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کرتے ہوئے ایران پر حملے کو رکوانے کی درخواست کی، اور ان کے اس فون کالز اور اس طرح کی درخواست نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا بلکہ امریکن میڈیا جس میں نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، CNN، دیگر تمام میڈیا آؤٹلیٹس پر اس رابطے اور اس حملے کو رکوانے کی درخواست کے حوالے سے خبریں شائع ہوئی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کی خاتون ترجمان کی طرف سے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ اور اس حملے کو رکوانے کے حوالے سے درخواست کی تصدیق بھی سامنے آئی ہے۔ تو یہ سوال اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ نتن یاہو جیسا شخص جو کہ ایران کے وجود کو کسی طور پر بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک ایسا شخص جو ایران پر حملے کے لیے ہر وقت نہ صرف تیار رہتا ہے بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک لمحے میں ایران کی جو طاقت ہے اس کو تہو بالا کر دیا جائے، وہ خود فون کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، خود حملہ روکنے کی درخواست کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ سوال بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ زلزلے کی شدت اتنی ہی ہے جتنی کسی زیر زمین ایٹمی دھماکے کے بعد محسوس کی جاتی ہے، یعنی 4.1۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زلزلہ اسرائیل میں آیا ہے، اس زلزلے کے تحت کوئی ایٹمی تجربہ تو نہیں کیا گیا۔